السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم تہ دل سے استقبال کرتے ہیں ہمارے چینل مولانا سعد آفیشل یوٹیوب چینل پر۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت اہم مسئلہ ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں کیا فرماتے علماء اکرام مفتیان نظام مسئلے کے بارے میں۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک اہم فتویٰ ہے، اسی کی کاپی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ آپ اپنے اسکرین پر دوستو وہ سوال اور وہ جواب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سوال ہے، مدرسے میں رہنے والے علماء اکرام و حفاظ اکرام جو شب و روز بچوں کو قرآن و حدیث و فقہ کا درس دینے میں مشغول رہتے ہیں، اور ائمہ مساجد جو مسجد میں رہ کر 5 وقت نماز پڑھاتے ہو، کیا ان سب حضرات کا بھی جماعت میں جانا ضروری ہے؟ جبکہ یہ ایک امر مستحب ہے، کیونکہ کچھ تبلیغی ساتھیوں کا یہ کہنا ہے جس عالم یا امام مسجد کا جماعت میں وقت نہ لگا ہو تو اس عالم کا تفسیر کرنا، امام کا مسجد میں رہنا صحیح نہیں۔ اس طرح کی باتیں مجمع کے درمیان کہہ کر علماء اکرام و ائمہ کی توہین کی جاتی ہے۔ اس سوال کا جواب براہ کرم و مفصل تحریر فرمائیے، مہربانی ہوگی۔ دوستو، اب جواب سنیے۔ جواب: جس عالم یا امام مسجد کا وقت جماعات میں نہ لگا ہو، ان حضرات کو جو شخص اس طرح کی باتیں کہتے ہیں وہ جاہل ہے، انہیں تبلیغ کی ہوا بھی نہیں لگی۔ قرآن و حدیث و دینیات کا پڑھنا پڑھانا ہی اصل دین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور حضرت امام مسلم نے مسلم شریف میں حضرت امام محمد ابن سیرین کا قول نقل کیا ہے کہ علم کا پڑھنا پڑھانا ہی دین ہے، جماعت میں جانے سے زیادہ اہم ہے، اس لیے جماعت میں نکلنا ایک امر مستحب ہے، اور علم کا پڑھنا پڑھانا اصل دین ہے۔ اگر یہ علماء اکرام علم کی خدمت نہ کرے تو ہمیں دین کے حکام و مسائل معلوم نہ ہوتے، وضو اور نماز کا صحیح طریقہ بھی معلوم نہیں ہوتا، اور ہم قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے علماء اکرام کو ایسی باتیں کہنا اور اس میں علماء اکرام کو لعن طعن کرنا یہ یقیناً جہالت کی بات ہے۔ ایسی باتوں سے بچنا چاہیے، اور شریعت میں جس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ تو دوستو، دارالعلوم دیوبند سے 2 فتویٰ آیا ہے، اس سے آپ لوگوں کو کچھ باتیں تو پتہ چل ہی گئی ہوں گی کہ دوستو یہ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ دوستو، تبلیغ بہت طریقے کی ہوتی ہے۔ جو عالم دین پڑھا رہا ہے یہ بھی تبلیغ ہے، جو ہم باہر نکل کر اپنی زندگی کو جماعتوں کے اندر لگا رہے ہیں، دوستو یہ بھی تبلیغ ہے۔ تبلیغ کے کئی شعبے ہو سکتے ہیں دوستو، ایک ہی شعبہ نہیں ہے کہ جماعت میں نکل کر ہی جانا۔ دوستو، تبلیغ کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے کہ بھٹکے ہو کو راہ راست پر لانا اور ان کی زندگیوں کے اندر دین کو داخل کرنا۔ دوستو یہی ہے تبلیغ کا مقصد۔ تو مدارس میں پڑھانے والے ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو مسائل سے آگاہ کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا، یہ صحیح طریقے سے پورا دوستو مسئلے کے طور پر ان کی زندگیوں کے اندر صحیح طریقہ آ جائے۔ مدارس کے اندر بھی دوستو یہی تعلیم دی جاتی ہے۔ قرآن کریم کو اچھی طریقے سے پڑھانا یہ مدارس ہی کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ دوستو تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، دوستو یہ صرف مدارسی کے اندر سکھایا جاتا ہے آپ کو کہ قرآن کریم کتنی بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ دوستو یہ اصل چیز ہے جو ہے
کہ تبلیغ کے کئی مرحلے ہیں، جماعتوں میں جانا بھی ہے، مدارس کے ذریعے سے بھی تبلیغ ہو رہی ہے، اور کوئی دوسرے اعتبار سے کوئی مکتب کے اندر جو پڑھا رہے ہیں، بچوں کے اندر دین کو داخل کر رہے ہیں، دوستو یہ بھی تبلیغ ہے۔ تو اس فتوے سے ہم یہی چیز پتہ چلتی ہے کہ ہمیں کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، ہمیں علماء اکرام کی توہین نہیں کرنا چاہیے، اللہ نہ کرے کہ ہماری اس کے اوپر پکڑ ہو جائے۔ تو ہمیں ہمارے بڑوں کی، ہمارے علماء اکرام کی ہمیں خاص طور پر عزت کرنا چاہیے، علماء اکرام سے مسئلے دریافت کرنے چاہیے، ہمیں مسئلوں کو ان سے پوچھنا چاہیے، اور ان مسئلوں کو پوچھ کر ہماری زندگی کے اندر دین کو داخل کرا جائے۔ دوستو بہت سے مسئلے ایسے ہوتے ہیں ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتے، اور ہم اس کو ثواب سمجھ کر کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستو علماء اکرام سے ہمیں جڑ کر ہی اس دین کے کام کو کرنا ہے، علماء اکرام سے ہمیں جڑے رہنا ہے۔ جب تک ہم علماء اکرام سے نہیں جڑیں گے دوستو، اس وقت تک ہم صحیح دین پر چلنے والے نہیں بن سکتے، کیونکہ کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو علماء اکرام سے دریافت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے وجہ سے دین کا کوئی ہمیں ایسا کام کر بیٹھے جو کہ ہم اس کو صحیح سمجھ رہے ہو اور دوستو وہ صحیح نہ ہو۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ علماء اکرام کی عزت کرے، علماء اکرام سے رابطہ قائم کرے، اور ان سے پوچھ کر اپنے دین کے اندر لگے۔ تو دوستو یہی تھا اس ویڈیو کا مقصد، اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔